سنیما گھر تھے، 8-10 ہوٹل تھے، دوسرے شہروں سے ریل گاڑیاں بھری ہوئی آتی تھیں، آنے والے واپس نہیں جاتے تھے۔ کراچی تیری باہیں ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ کراچی تو اس ملک کی ماں ہے، یہ دن کہا تھا ابھی، ہر ایک کو گود لے لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ایوب خان اتنی جلدی آ جائیں گے۔ الطاف گوہر سول سرونٹ تھے، تعلق پنجاب سے تھا، بہت ذہین پڑھے لکھے تھے۔ وہی ایوب خان کو ہر بات بتاتے تھے کہ سر یہ کریں یہ نہ کریں۔ ایک دن الطاف گوہر نے ایوب خان سے کہا، سر کیپٹل کراچی سے پنجاب کی طرف لے جائیں، یہ شہر تو ہجرت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، پنجابی بولنے کو زبان ترس گئی ہے، اور نئے شہر کا نام رکھیں اسلام آباد۔ ایوب خان مان گئے۔ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد چلا گیا، اور ساتھ ساتھ کراچی کا کیپٹل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں کیپٹل سے مراد پیسہ ہے۔ جو لوگ اسلام آباد نہیں گئے ان میں جوش صادقین، محمد حسن عسکری، شاکر علی، جمیل الدین علی، اعزاز عزیز حامد مدنی، رئیس امروہوی، جون ایلیا، سید محمد جعفری، ابن انشا، دلاور فگار، بشیر مرزا، احمد پرویز، شاہد سجاد، جمیل نقش، زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، فاطمہ سریا بجیا، احمد علی ڈان کے ایڈیٹر، خلیل الرحمان جنگ کے ایڈیٹر، نصر اللہ خان، ابراہیم جلیل، سلیم احمد، مجید لاہوری، علی امام، مدہ جعفری اور سلیم الزمان صدیقی، اور ہزاروں بڑے نام ہیں۔ ان سب کے لیے کراچی سب کچھ تھا۔ جب سیاسی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں، کراچی پھر تو بگڑنا شروع ہو گیا۔ قومی پرچم کی جگہ تیری شاہراہوں پر سیاسی جماعتوں کے پرچم نظر آنے لگے، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مکانات بننے لگے۔ شہر مختلف حصوں میں بٹ گیا، بلکہ مختلف شہروں میں بٹ گیا۔ سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچی اور مہاجر سب الگ ہو گئے۔ 77 سالوں سے تو خاموش ہے، میرے مزار کی طرح۔ تیری زمین بغیر بولی لگائے بکنے لگی۔ جو حکومت آئی اس نے تیری زمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کراچی میں ایک عمارت ہے، برسوں بعد وہ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اور مہاجروں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ اس عمارت کا نام آرٹ کونسل ہے، اور کہتی ہے ایک چھت کے نیچے رہنا سیکھو۔ جو کراچی پہلے تھا اب کراچی آرٹ کونسل کی عمارت بن گئی ہے۔ کوئی صاحب ہیں، ان کی آواز ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے، اور ان کا نام ہے احمد شاہ، مگر وہ جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ وہ اس عمارت کے سربراہ ہیں۔ یہاں ہر سال اردو کانفرنس ہوتی ہے، چاروں صوبوں کے ادیب، شاعر اور فنکار آتے ہیں۔ 4 دن کانفرنس ہوتی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی اس میں انور مقصود بھی شامل تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب انور مقصود صاحب۔ اور اب میں زحمت خطاب دینا چاہتی ہوں آج کی اس عالمی اردو کانفرنس کے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کو۔ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انور مقصود صاحب نے جو نیوی والے واقعے پہ وضاحت کی ہے وہ یقیناً دل سے کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نیوی کے کمانڈر ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے نہیں، وہ میرے ایڈی سی ہیں۔ آپ سبھی ہر عمر کے نوجوان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہاں احمد شاہ صاحب کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ یہ عالمی اردو کانفرنس کے بانی ہیں، تو میں انور مقصود صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان سے پہلے 2 بانیوں کا جو حال ہوا ہے وہ انہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، احمد شاہ صاحب کراچی
احمد شاہ صاحب کراچی والوں سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑی اپنی تہذیب تو دکھا دیں، تو میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ بیچارے کیا دکھائیں کہ جس شہر میں بجلی، پانی، گیس اور روزگار نہیں ہے، پھر بھی آج جشن کراچی کی تقریب میں بیٹھے۔ احمد شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 2008 سے 8 سال تک جتنے پروگرام کیے اس کے پیسے نہیں دیے، تو میں سوچ رہا تھا بیچارے اب تک کہیں آرٹس کونسل کے چکر تو نہیں لگا رہے لوگ، لیکن مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ پیسے نہیں، محبت اور پیار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں محبت دے رہے ہیں۔ لیکن ایک مشورہ میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور خواجہ اظہار بھائی کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح احمد شاہ صاحب نے قرارداد منظور کرائی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دیں آئندہ آئینی ترامیم ان سے کروائیں۔ میں اپنے اے ڈی سی کی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہا، یہاں بیٹھ کے کچھ لفظ لکھے تھے، کیونکہ میں نے کہا وہ روایتی تقریر سے تو آپ بور ہو جائیں گے، تو کچھ لفظ لکھ لوں، اور کوشش یہی کی ہے۔ احمد شاہ صاحب کی بات تو میں نے کر لی۔ انور مقصود صاحب نے بہت پیاری باتیں کی، اور میں نے ان سے کہا تھا آنے کے بعد، لیکن انہوں نے خود ہی وضاحت کی۔ سوشل میڈیا پر اس نیوی والی بات کے بعد کافی چرچا ہو رہا تھا، تو میں یہاں یہ ضرور وضاحت کروں گا کہ الفاظوں کے چناؤ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انور مقصود صاحب کی محب الوطنی پر کوئی شک نہ کرے۔ انہوں نے ضرور یہ کہا کہ نیوی والے ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور انہوں نے آج وضاحت کر دی کہ جس وجہ سے وہ ڈوبتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ایسے پاکستان کے ڈوبنے کے لیے تو مجھ سمیت پوری قوم تیار ہے۔ عالمی اردو کانفرنس، آخری شعر جو انور مقصود صاحب کا تھا، میں اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور مشورہ دوں گا احمد شاہ صاحب کو کہ آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد تو کیا ہے، لیکن یہ وہ زبان ہے جسے رابطے کی زبان کہا جاتا ہے، اسے ہم نے اپنی قومی زبان بنایا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں بچے اردو لکھ نہیں سکتے، آج صحیح اردو بولی نہیں جا رہی۔ خود احمد شاہ صاحب جس طرح اردو بول رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کانفرنس سال میں 2 بار ہونی چاہیے، گستاخی کی معذرت، لیکن مشورہ دے رہا تھا میں، اور میں نے اجازت بھی لے لی تھی انور مقصود صاحب سے کہ گستاخی میں کر لوں، تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، تو میں سمجھا کہہ رہے ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ احمد شاہ صاحب کے لیے جو انور مقصود صاحب نے کہا کہ جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو میں یہ مشورہ بھی انہیں بھی دے رہا تھا کہ جس طرح آپ نے آرٹس کونسل میں جس طرح جدت لائے، کام کیا، تو میں سندھ گورنمنٹ کو خط لکھوں گا کہ کراچی کے باقی بھی کام جو روڈ راستے بنانے کے ہیں وہ احمد شاہ صاحب کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ وہاں بھی کچھ کام ہو سکے۔ اردو زبان ہمارے شاعروں کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، اور صرف یہ 4 روزہ کانفرنس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اگر ہماری عدالتوں میں بولی تو اردو جاتی ہے لیکن لکھی انگریزی جاتی ہے، ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی یہی حال ہے، تو ہمیں اس زبان کے نفاذ کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اردو زبان کا جو مکمل نفاذ ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ آج چائنا کی مثال موجود ہے، آج آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ ان کی تمام جو آئی ٹی ہے یا ان کے کمپیوٹرز ہیں، ان کی جو چیز بھی ہے ان کی اپنی زبان میں ہے۔ اسی طرح ترکیہ ہے، اسی طرح سعودی عربیہ ہے،
تو آج 77 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس زبان کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں. اور پھر میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ اس اردو زبان کی اہمیت کو اگر میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ زوال پذیر ہے. ہمیں اردو زبان کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس سے بالکل بھی بات آری نہیں ہے کہ جو ہماری علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں ان پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. سب کی زبانوں کا احترام ہے، سب کی ثقافتوں کا احترام ہے، اور اس کی بنیاد ہم نے گورنر ہاؤس میں، جس طرح احمد شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں وہ گورنر ہاؤس تمام زبانوں کے بولنے والے، تمام مسالک اور مذاہب کے بولنے والوں کے لیے یکساں طور پہ کھلا ہوا ہے. تو اس کی کوشش جاری اور ساری ہے. میں صرف آخری میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں تبھی حل ہوں گے جب ہم اپنی قومی زبان کا نفاذ اور اس پر فخر کریں گے. ہم آج انگریزی بولنے پر فخر کرتے ہیں، جس دن اردو بولنے پر فخر کریں گے اس دن پاکستان ترقی کرے گا. جی آپ ایک کام کریں، میری جگہ آ کے بول لیں. ویسے ہی انور مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احمد شاہ صاحب کو بہت شوق ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد شاہ صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ اس لیے کم ہے کہ یہ کام جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. میں آج 70ویں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر انور مقصود صاحب، احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری آرٹس کونسل کی ٹیم کو بحیثیت گورنر سندھ دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اور دنیا سے آئے ہوئے تمام شرکا کو میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں اس میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے جو استاد ہیں انور مقصود صاحب، ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ میں بڑے دنوں سے صرف ایک ہی شعر سناتا رہتا ہوں. لوگ تو اب جب میں بات کرتا ہوں تو سمجھ جاتے ہیں وہی شعر سنائیں گے. چلیں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں آخری بات ختم کرنے پر. خاص طور پہ کراچی والوں کے نام ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں. لیکن انور مقصود صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے. بارے دنیا کے رہو، بارے دنیا کے رہو، غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، کراچی والے زندہ باد. آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری کو پھول پیش کر رہے ہیں. 70ویں عالمی اردو کانفرنس جس کا اختتامی اجلاس. اور میں اب گزارش کروں گی گورنر صاحب پھول پیش کر. دیکھیں آپ گلدستے کے سائز سے اندازہ لگا لیں کہ کس کی محبت زیادہ ہے. اور یہ پھولوں کا تحفہ گورنر صاحب کی طرف سے احمد شاہ صاحب کے لیے. بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے سیکرٹری پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب سے کہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں. خواتین حضرات، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان 4 دنوں میں 64 سیشنز ہوئے ہیں. کہہ دینا بہت آسان ہے 64 سیشن ہونا، اور آج کا جو اتنا بڑا کراؤڈ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں آرٹس کونسل کی حوصلہ افزائی کے لیے. میں گورنر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، تمام لوگوں جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں، میڈیا کا خصوصی طور پر جیو کا شکر گزار ہوں، تمام میڈیا کا، اور جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں. ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس سے،
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک آخری بات جو میں بھول گیا، کرنٹ لگا دیا اس نے مجھے، کہ ہمارے ڈاکٹر جعفر صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو نئی بنی ہے یہ اس کا منشور ہے. بہت بہت شکریہ. 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا اختتامی اجلاس اختتام پذیر ہوا. میں آپ تمام لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. خواتین و حضرات، اب اگلا مرحلہ ہے قوالی کا. اور جو قوالی پیش کریں گے وہ آپ سب انہیں جانتے ہیں، وہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. فرید ایاز ابو محمد کی قوالی یہاں پر ہوگی اور اسٹیج پہ سے یہ کرسیاں اور یہ روسٹرم ہٹا دیا جائے گا اور پھر قوالی کا اہتمام ہے.